سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے بعد پچھلے کچھ ہفتوں سے خان صاحب کے خاندان کی طرف سے ایک مکمل خاموشی تھی۔ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں بیرون ملک وہ بھی خاموش تھے، اور جو پی ٹی آئی کی دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے اس کی طرف سے کچھ بیانات آ رہے تھے۔ پھر خبر آئی کہ خان صاحب کے بہنوئی نے خان صاحب سے اپنے اختلافات جو ہیں وہ ختم کر دیے، اور اس کے بعد اچانک خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو خان صاحب کے کیسز کی جو ہیئرنگ ہے اس کی ڈیٹ مقرر کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میڈیا کے اوپر پشین گوئیاں ہونے لگیں کہ خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے اسی کو زیر بحث لایا گیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب حکومت کے اس بوجھ کو یعنی وہ کب تک اٹھائے گی، کیونکہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ تو ناظرین پھر وہی ہوا، وہ عدلیہ جو پچھلے 3 سال سے تاریخ پر تاریخ دے رہی تھی، اچانک اس نے خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کرنے کا حکم دے دیا، اور ان کے معالج اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو ان کی میڈیکل ٹیم کا حصہ بنا دیا، بلکہ یہاں تک کہ ان کی جو بہن نورین ہے ان کو بھی ان سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ تو خان کے تمام کیسز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب نون لیگ اس خان صاحب کی ریلیف کو وہ نواز شریف حکومت کے خلاف سازش قرار دے رہی ہے، اور اسے ڈیل کا حصہ قرار دے رہی ہے۔ یعنی فارم 47 کی ٹیکنیکل سازش کرنے والے لوگ اب اس ریلیف کو سازش قرار دے رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے۔ تو ناظرین پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں ایسی ڈیلیں ہوتی رہی ہیں، جیسے میاں صاحب نے تاریخی ڈیل کی اور پارٹی کو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ راتوں رات ہی وہ ڈیل کر کے جہاز پہ بیٹھ کے تو سعودی عرب چلے گئے، اور 9-10 سال کے بعد پھر ان کی واپسی ہوئی جب محترمہ ان کو لے کے آئی ہیں، اور پھر دوبارہ پھر وہی میاں صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، اور وہ جیلی پلیٹلیٹس کی جو رپورٹس تھیں وہ فیصل وارڈا نے بتایا کہ ان کے گھر میں بیٹھ کر پتہ نہیں کس جانور کے خون سے وہ بنائی گئی تھی، تو وہ اسٹامپ دے کے وہ پھر چلے گئے۔ اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو نے بشرف سے ڈیل کی۔ تو دیکھیں اس پہ غصہ یا ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے۔ تو اگر یہ بھی ڈیل ہے تو پھر آنے والے چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔